یہاں ایک ایسی دکان ہے جس میں کوئی دکاندار نہیں ہوتا. اس میں کوئی شخص مال لا کر بھی نہیں رکھتا بلکہ وہ خود بخود آ جاتا ہے. اس دکان کی کوئی حفاظت بھی نہیں کرتا لیکن یہ ہر قسم کی چوری اور ڈاکے سے محفوظ رہتی ہے. یہی نہیں بلکہ اس دکان پر بکنے والی اشیاء جس فیکٹری میں تیار ہوتی ہیں اس میں بھی کوئی کام کرنے والا نہیں ہے. خود ہی ساری مشینیں چل رہی ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ان میں سے نکل رہی ہیں. اور تو اور ان مشینوں کی کوئی رکھوالی بھی نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس پوری فیکٹری کا کوئی مالک تک نہیں ہے. میری بات تو خیر چھوڑیں، لیکن اگر یہ بات آپ کو دنیا کا بڑے سے بڑا فلسفی یا دنیا کی تمام یونیورسٹیز کے پروفیسرز مل کر بھی کہیں تو کیا آپ ان کا یقین کر لیں گے؟ یا آپ کا خیال یہ ہوگا کہ ان سب کا دماغ چل گیا ہے؟ اگر ایک چھوٹی سی دکان اور کسی فیکٹری کے متعلق آپ کا یہ خیال ہے تو یہ زمین و آسمان کی صورت میں اتنی زبردست فیکٹری جو آپ کے سامنے چل رہی ہے، جس میں یہ سورج اور چاند جو ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں، جس میں سمندر سے بھاپیں اٹھتی ہیں، بھاپوں سے بادل بنتے ہیں، بادل کو ہوائیں اڑا کر زمین کے کونے کونے میں پھیلاتی ہیں، پھر ان کو ٹھنڈک پہنچا کر دوبارہ بھاپ سے پانی بنایا جاتا ہے، پھر وہ پانی بارش کے قطروں کی صورت میں گرایا جاتا ہے، پھر اس بارش کی بدولت مردہ زمین میں طرح طرح کے لہلہاتے ہوئے درخت نکالے جاتے ہیں، قسم قسم کے غلے، رنگ برنگ کے پھل پیدا کیے جاتے ہیں. اس فیکٹری کے متعلق آپ کیسے مان سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کسی بنانے والے کے بغیر خود ہی بن گیا ہے اور کسی چلانے والے کے بغیر خود ہی چل رہا ہے؟ آدمی کا جسم جن اجزاء سے بنا ہے ان میں آئرن، کیلشیم، پوٹیشیم، فاسفورس اور اس طرح کی کئی اور چیزیں ہیں. یہ چیزیں جس پروپورشن میں ہمارے جسم میں موجود ہوتی ہیں اتنی ہی مقدار میں ان چیزوں کو جمع کر لیں اور جس طرح جی چاہے انہیں ملا لیں، آدمی کسی ترکیب سے نہ بنے گا. پھر یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ ان بے جان چیزوں سے مل کر دیکھتا، بولتا، سنتا، چلتا پھرتا انسان بغیر کسی بنانے والے کے بن گیا؟ ماں کے پیٹ کی ایک چھوٹی سی فیکٹری میں کس طرح یہ انسان تیار ہوتا ہے، وہاں اسے ماں کے خون سے ہی غذا ملتی ہے، لیکن ماں کی حکمت کا اس میں کوئی دخل نہیں. وہیں اس آئرن، کیلشیم، پوٹیشیم اور فاسفورس وغیرہ کی ایک خاص مقدار جمع ہو کر گوشت کا ایک لوتھڑا بنتی ہے. پھر جہاں آنکھیں بننی چاہیے وہیں آنکھیں بنتی ہیں، جہاں کان بننے چاہیے وہیں کان بنتے ہیں، جہاں دماغ بننا چاہیے وہیں دماغ بنتا ہے، اور جہاں دل بننا چاہیے وہاں دل بنتا ہے. ہڈی اپنی جگہ، گوشت اپنی جگہ، غرض اس فیکٹری میں ایک ایک پرزہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھتا ہے. پھر اس میں جان پڑ جاتی ہے، دیکھنے اور سننے کی طاقت، چکھنے اور سونگنے کی طاقت، بولنے اور لکھنے کی طاقت، سوچنے اور سمجھنے کی طاقت، اور نہ جانے کتنی بے حد و حساب طاقتیں اس میں بھر جاتی ہیں. اس طرح جب انسان مکمل ہو جاتا ہے تو پیٹ کی وہی چھوٹی سی فیکٹری جہاں 9 مہینے تک وہ بن رہا تھا خود اسے باہر دھکیل دیتی ہے. اس فیکٹری سے ایک ہی طریقے پر لاکھوں انسان روز بن کر نکل رہے ہیں، مگر ہر ایک کا نمونہ جدا ہے، شکل اور رنگ جدا، آواز، قوتیں اور قابلیتیں جدا، طبیعتیں اور خیالات جدا، اخلاق اور صفات جدا. یہ ایک ایسا کرشمہ ہے جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے. اس کرشمے کو دیکھ کر جو شخص بھی کہتا ہے کہ یہ کام کسی زبردست حکمت، زبردست قدرت، زبردست علم اور بے نظیر کمالات والے اللہ کے بغیر ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، یقیناً اس کا دماغ درست نہیں. اس کو عقل مند سمجھنا عقل کی توہین ہے.